الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اور ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ آج ایک مرتبہ پھر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے ناخن کاٹنے کے آداب۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ دیکھیے کہ اسلام نے ہمیں جینے کا طریقہ یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا، اور ہمارا جو ظاہری وجود ہے اس کو بھی پاک صاف رکھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی ہمیں سکھایا۔ جو باطنی ناپاکیاں ہیں ان کو پاک کرنے کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی، تو کس طرح اس کو اپنے باطن کو پاک کرنا ہے اسلام نے یہ بھی سکھایا، اور ظاہر کو کس طرح صاف اور پاک رکھنا ہے یہ بھی اسلام نے ہمیں سکھایا۔ کہ اللہ تعالیٰ بھی جو پاک صاف رہتے ہیں ان کو پسند فرماتا ہے اور ان سے محبت فرماتا ہے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جس سے اللہ پاک محبت فرمائے، جس کو پسند فرمائے، اس کی کیا شان ہوگی۔ اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو ناخن کاٹتے نہیں ہیں، بڑھ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں نقصان کتنا ہوتا ہے، دینی لحاظ سے اور طبی لحاظ سے ہمیں نقصان کتنا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم آج اس ویڈیو میں جانیں۔ آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو علم حاصل ہوگا۔ چلتے ہیں اب اپنی گفتگو کی طرف۔ اسلام نے انسان کو ظاہری اور باطنی نفاست اور پاکیزگی کا تصور دیا ہے، اور اس پر عمل کرتے رہنے کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ خلیفہ مفتی اعظم ہند علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، صفائی ستھرائی کی مبارک عادت بھی مردوں اور عورتوں کے لیے نہایت ہی بہترین خصلت عادت ہے۔ جو انسان سر کا ایک بہت قیمتی تاج ہے، جو صفائی ہے انسانیت کا یہ سر کا تاج ہے۔ امیر ہو یا فقیر ہو، ہر حال میں صفائی ستھرائی انسان کی عزت اور وقار کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو محبوب فرما لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے۔ جب اتنی فضیلت ہے پاک صاف رہنے کی، اتنا پیارا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو ہمیں اپنے ظاہری وجود کو بھی پاک کرنا چاہیے۔ ناخن کب کاٹنے چاہیے، اور اگر ہم نہ کاٹیں گے تو ہم پر کیا حکم آئے گا، اسلام نے اس کا کیا حکم پر لاگو فرمایا ہے وہ ہم سنتے ہیں۔ اسلام نے 40 دن کے اندر اندر ناخن تراشنے کا حکم دیا ہے، یعنی جب 40 دن سے پہلے اپنے ناخن جو ہے ان کو کاٹ لیں بلا عذر شرعی۔ اگر آپ نے نہ کاٹے، 40 دن سے زیادہ کر دیا تو یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ دیکھیے میرے پیارے محترم اسلام بھائیو، 40 دن سے پہلے کاٹنے کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اگر ہم نہیں کاٹتے، 40 دن سے اوپر دن گزر جاتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے گناہ کا کام ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں بہت یہ فیشن چل چکا ہے کہ بڑے ناخن رکھتے ہیں لوگ۔ بڑے ناخن رکھنے کا اسلام میں بھی ہمارا نقصان ہوتا ہے کہ ہم گناہ گار ہوتے ہیں، اور طبی نقصان ہوتا ہے کہ ہم آج کام کاج کرتے ہیں تو اتنی چیزوں میں ہم اپنا ہاتھ استعمال کرتے ہیں، وہ لگاتے ہیں، پھر اسی طرح ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ جو ناخنوں کے اندر جراثیم ہوتے ہیں وہ ہمارے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، ہمارے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے جو اندر بیماریاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں، زیادہ جنم لے رہی ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک اس کی عادت بن چکی ہے۔ اس میں زیادہ تر عورتیں ملوث ہیں، عورتیں بڑے ناخن رکھنے کا شوق رکھتی ہیں۔ ان کو یہ علم حاصل کرنا چاہیے کہ شریعت اور اسلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ بڑے ناخن رکھنا غیر شرعی ہے۔ شریعت نے 40 دن سے پہلے کاٹنے کا حکم دیا ہے، اور ناخن کم رکھنے چاہیے، زیادہ بڑے نہیں ہونے چاہیے۔ اب ہم حدیث مبارکہ سے سنتے ہیں کہ ناخن کب کاٹنے چاہیے اور کاٹنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، جمعے کے دن ناخن کاٹنا شفا ہے اور بیماری کو دور بھگاتا ہے۔ دیکھیں یعنی جمعے کے دن ناخن کاٹنی چاہیے، اور اس سے فائدہ کیا حاصل ہوگا کہ ہمارے لیے شفا ہے
اور بیماری جو ہے اس کو بگاتا ہے۔ آج کل ہمارے جسم کے اندر بیماریاں جنم لے رہی ہیں، طرح طرح کی بیماریاں آ گئی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ظاہری وجود کے اوپر بھی نظر ڈالیں تو ان میں سے تو کوئی ایسی چیز نہیں جس وجہ سے ہمارے اندر بیماریاں جنم لے رہی۔ سر ناخن ہے، ناخن کا بھی اچھے طریقے سے خیال رکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جس نے جمعے کے دن ناخن کاٹے وہ آئندہ جمعے تک ناگوار حالت سے محفوظ رکھا جائے گا، یعنی نقصان والی حالت، ناگوار حالت۔ تو اگر ہمارے لیے ایک حفاظت کا باعث بنتا ہے، ہماری حفاظت ہوتی ہے اگلے جمعے تک ناخن کاٹنے کی وجہ سے، تو ہم اس پر عمل کریں۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعے کا انتظار نہ کیجیے، پہلے ناخن کاٹ لیجیے۔ سوال ہے کہ رات کو کیا ناخن کاٹنے چاہیے؟ اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہارون رشید نے رات میں ناخن کاٹنے کے بارے میں پوچھا، فرمایا جائز ہے۔ ہارون رشید نے کہا اس پر کیا دلیل ہے؟ فرمایا حدیث پاک میں ہے یعنی بلائی کے کام میں تاخیر نہ کی جائے۔ میرے پیارے محترم اسلام بھائی، سنا ہم نے کہ رات کو بھی ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ اب ہم ناخن کاٹنے کے چند آداب سنتے ہیں۔ نمبر 1، جمعے کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے۔ کتنا پیارا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ ناخن کاٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ ناخن کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی جو شہادت کی انگلی ہے یہاں سے شروع کیا جائے۔ اب ناخن کاٹ لیے، اب اس کے بعد ناخنوں کا کیا کرنا ہے؟ ناخنوں کو دفنا دیجیے۔ اور کچھ ایسے کام ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر بیماریاں اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، تو ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے۔ اسلام ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے، ناخن دان سے نہ چبائیے۔ یہ کام، یہ عادت ہوتی ہے اکثر مردوں کی، عورتوں کی، وہ بچوں کی عادت بن جاتی ہے کہ ناخن کھاتے ہیں، تو ناخن نہیں کھانے چاہیے، یہ بری عادت ہے۔ اس سے برس کی بیماری کا بھی بتایا گیا کہ برس کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر بیماری اس وجہ سے لگتی ہے تو جراثیم ہوتے ہیں ہمارے پیٹ کے اندر جاتے ہیں، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور ناخن کاٹ کر واش روم میں نہیں ڈالنے چاہیے۔ ناخن کاٹنے میں 40 دن سے زیادہ تاخیر نہ کیجیے، یعنی 40 دن سے پہلے پہلے کاٹ لیجیے۔ اگر 40 دن گزر گئے تو ہم ایک ناجائز کام کریں گے اور گناہگار ہوں گے۔ اور ناخنوں کو لمبا نہ ہونے دیجیے، ناخن کم ہو، چھوٹے ہو، زیادہ لمبے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کو پاک فرمائے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔